بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں دعوت المعارف اور میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ انشاءاللہ تعالی آج جس ٹاپک پر بات کی جائے گی وہ نکاح سے متعلق ہے، یعنی نکاح کے اندر دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دو گواہ نہیں ہیں تو پھر وہ نکاح باطل ہے۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ ولی کی رضامندی ضروری ہے، ولی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ابھی گواہ کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بیان کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یوں دیکھیں کہ بغیر ولی کے لڑکا لڑکی بھاگ جاتے ہیں، بغیر ولی کے بغیر گواہ کے شادی ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر جگہ یہی ایک روایت ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے قاضی۔ یہ بالکل درست ہے، لیکن اس انداز سے نہیں۔ لڑکا لڑکی راضی پلس ولی جو ان کے گارجین ہیں وہ بھی راضی، تبھی یہ سماج کے اندر یہ جو فیملی بنے گی وہ اچھی فیملی بنے گی، سب کے ساتھ لے کر جو چلنے والی فیملی ہے وہ فیملی بنے گی۔ کیونکہ صرف وہیں تک معاملہ ختم نہیں ہوتا، پھر اس کے بچے ہوں گے، اس کے بچے پھر بڑے ہوں گے، پھر اس سماج کے اندر وہ اخلاقی اعتبار سے وہ دوسروں کی نگاہ میں گرے ہوئے بچے سمجھے جاتے ہیں، اس کا الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اسلام نے نکاح کے لیے ایک باضابطہ ترتیب بنائی ہے اور کئی شرطیں لاگو کی ہیں، جس میں ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اسی طرح سے نکاح جب کر رہے ہیں تو جس لڑکی کی شادی آپ کر رہے ہیں اس سے اجازت لینا ضروری ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے، اور اسی طرح سے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر گواہ نہیں ہوں گے تو اس شادی کے اندر اسلامی اعتبار سے وہ شادی نہیں ہے، وہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ وہ باطل ہوگا۔ اور میں یہ سب جو باتیں بیان کر رہا ہوں اس کے پیچھے صحیح حدیثیں ہیں، اور وہ آپ کے سامنے جو مختصراً میں ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے وہ مختصر حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا حوالے کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ میں شروعات کروں، آپ حضرات اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو، کوئی سجھاؤ ہو، یا مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو آپ کامنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احبابوں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ اس چینل پر جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں وہ فرقہ پرستی سے بالاتر ہو کر بچاتے ہوئے فرقہ بندی کی دعوت نہیں دی جاتی۔ اس چینل کا اور میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور صحیح احادیث کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ لہٰذا میں یہاں پر کسی بھی فرقے کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی کسی فرقے کی طرف دعوت دے رہا ہوں، کسی گروپ کی طرف، بلکہ جو قرآن کے اندر ہے اور جو صحیح حدیث کے اندر ہے، سنت رسول کے اندر ہے، وہ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ عمل کریں گے تو بہتر ہے، نہیں عمل کریں گے تو آپ کے لیے خرابی ہے، کیونکہ فرقہ بندی اسلام میں حرام ہے، فرقہ بندی کی کوئی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ لہٰذا ابھی جو بات بیان کروں گا کہ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، وہ روایت کدھر ہے، کہاں ہے، اور کس حیثیت کی روایت ہے، یعنی وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا پہلی روایت یہ دارقطنی کے اندر ہے، اور جلد نمبر ہے 3 اور پیج نمبر ہے 225، اور اسی طرح سے یہی روایت سنن بہقی کے اندر ہے، جلد 7 ہے اور پیج نمبر ہے 125 یعنی 125۔ اور یہ روایت حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، ولی اور دو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ولی کے لیے ولی کی اجازت شرط ہے نکاح کے لیے، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح باطل ہے، درست نہیں ہے، مردود ہے، وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اور اس سے پہلے جو اختلاف تھا حنفیہ کے اندر، وہ حناف کہتے ہیں کہ بغیر ولی کے بھی نکاح ہو جائے گا، اس کا بھی جواب میں نے پچھلے ویڈیو میں دے دیا ہے، لہٰذا ابھی اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ روایت ہے دارقطنی کے اندر، بہقی کے اندر، اور دارقطنی کے اندر 3 پیج نمبر وہی 225 ہے اور جلد 3 ہے، اور اسی طرح سے بہقی کے اندر جلد 7 ہے اور 125 یعنی 125 جو ہے حدیث نمبر ہے۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ہے وشاہد عدل، دو دیانت دار گواہ ہونا چاہیے، وشاہد عدل یعنی کہ
دو دیانت دار یعنی عادل گواہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دو عادل گواہوں اور ایک مرشد ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہج بھی ہمیں پتہ چلا کہ وہ فرماتے ہیں کہ دو عادل گواہ اور ایک ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو یعنی ولی بھی ضروری ہے اور دو گواہوں کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے، یعنی گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ امام ترمذی نے حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ جو دو حدیثیں بیان کی گئی، ایک حدیث حضرت عمران بن حسین سے اور دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان دونوں کے اندر یہ ہے کہ گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ عادل گواہ ہونا چاہیے، یعنی سچا ہونا چاہیے، دیانت دار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کوئی بھی گواہ اٹھا لے اور آدمی گواہی پر لگا دے، دیانت دار ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی منہج پتہ چلا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ولی کا ہونا بھی شرط ہے اور اسی طرح سے دو گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ باتیں سامنے آنے کے بعد پھر اگر کوئی اختلاف رہ جاتا ہے تو ہمارے سامنے کوئی بات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح روایتیں ہیں ہمارے سامنے پہنچ گئی ہیں۔ لہٰذا نکاح کے شرطوں میں سے ولی کے ساتھ ساتھ ولی کی اجازت ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے دو گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور بہتر ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ لڑکی سے اجازت طلب کر لی جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے ویڈیوز کے اندر جو پیغام تھا وہ پہنچ گیا۔ آپ حضرات اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔